السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے 17ویں سپارے میں سورۃ الانبیاء میں، اور یہ کہانی ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی۔ وہ باپ اور بیٹا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی تھے۔ جانتے ہیں ایسے کون سے باپ بیٹا تھے؟ ایک ہی کہانی تو ہم سن چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایک اور بھی تھے، یعنی کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ ہمارے 2 نبی تھے، سلیمان اور داؤد۔ اللہ تعالی نے دونوں کو بہت ہی علم سے نوازا تھا اور انہیں یہ صلاحیت دی تھی، یہ طاقت دی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے درمیان جن کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، اچھے فیصلے کروا سکے، یعنی کہ جھگڑے ختم کروا سکے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس 2 آدمی آئے۔ ایک آدمی تھا جس کی بکریاں تھی، دوسرا آدمی تھا جس کا کھیت تھا۔ ہوا یہ کہ جس آدمی کا کھیت تھا اس کے کھیت میں رات کے وقت بکریاں آ گئی اور سارا کھیت چر گئی۔ جانتے ہیں نا، بکری جہاں جہاں جاتی ہے سارا چر جاتی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ اور جب مالک صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جو خوبصورت کھیت تھے اور جو فصلیں تھیں وہ ساری خراب ہو گئی ہیں، تو وہ بہت اداس ہوا۔ اس نے پتہ چلایا کہ یہ آخر کیسے خراب ہوا ہے، اور پتہ چل ہی گیا کہ رات کو کس کی بکریاں کھلی رہ گئی تھی۔ اب جب دونوں میں جھگڑا بڑھا تو وہ دونوں پہنچے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پاس۔ جس کا کھیت تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی بکریاں کیوں نہیں سنبھال کے رکھی؟ رات کے وقت تو کوئی پہرا نہیں دے رہا تھا، سب سو رہے تھے، بکریاں سارا کھیت چر گئی۔ اب جس کی بکریاں تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جانور ہی تو ہے، میں تو باندھ کے سویا تھا، خدا جانے کیسے نکل گئی اور کھیت میں گھس کر کھیت چر گئی، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی انسان تھوڑے ہی ہے کہ ہم انہیں کوئی سزا دے دیں۔ اب جب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے یہ جھگڑا پیش کیا گیا، جب ان کے سامنے یہ جھگڑا پیش کیا گیا تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ تمام بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دی جائے، کیونکہ کھیتی کے مالک عام طور پر کوتاہی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو قصور ہے وہ بکریوں کے مالک کا ہے، اس نے صحیح طرح سے تالا کیوں نہیں لگایا تھا، کیسے بکریاں نکل کے چلی گئیں، اور جو کھیتوں کا مالک ہے چونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے، بکریاں اس کے کھیت کو کھا گئی، جو اس نے بیچ کے اپنے لیے پیسے لینے تھے تو وہ ان بکریوں کو لے لے، انہیں بیچے یا پھر ان کا دودھ بیچے یا ان کو ذبح کر کے بیچے، اپنا نقصان پورا کرے۔
اور یہ ایک طرح سے اس بکریوں کی مالک کی سزا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے، اپنے ابا جان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی کوئی فیصلہ کروں اس بارے میں۔ ان کے ابا جان نے کہا، جی بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا کہ بکریوں کا مالک اپنی بکریاں کھیتی کے مالک کے حوالے کر دے، یعنی کہ جس کے پاس کھیت ہے بکریاں اس کو دیتی جائیں، وہ ان بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، دودھ بیچے اور اون بیچے اور پیسے کمائے، اور بکریوں کے مالک اس کے باغ اور کھیت میں اس وقت تک کام کرے جب تک باغ اپنی پہلی حالت میں نہیں آ جاتا، اور جب باغ اور کھیت اپنی اسی حالت میں واپس آ جائیں گے جیسے پہلے تھے، تو پھر دونوں ایک دوسرے کا مال واپس کر دیں گے، یعنی کہ بکری اپنے مالک کے پاس واپس چلے جائیں گی اور باغ اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سلیمان کو ہم نے یہ سمجھا دیا تھا۔ سلیمان نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچھا فیصلہ کرتے تھے، مگر بعض اوقات بچوں کو زیادہ اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور کہا ہے کہ ہم نے دونوں کو بہت ہی زیادہ علم عطا کیا تھا، بہت زیادہ سمجھداری دی تھی۔ مگر اس فیصلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے زیادہ اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت سے نوازا تھا۔ ایسی طاقت تھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے کر دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور ایسی ہی کتاب تھی جیسے ہمارا قرآن ہے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کی ایسی آواز ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کی ایسی آواز ہوئی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے الحمدللہ سبحان اللہ، تو پرندے جانور سارے ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور بھی پاور دی تھی، ایک خاص طاقت تھی، اور وہ ایک ایسی طاقت تھی کہ جب لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا۔ جانتے ہیں لوہے کو نرم کرنے کے لیے کتنے زیادہ کام کی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنی گرم آگ، اتنی گرم آگ، اتنی گرم آگ کہ جو کوئی بھی اس کے قریب سے گزرے تو جلس جائے۔ حضرت داؤد، ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے آ جاتا تھا جیسے آپ پلیڈو سے کھیل لیتے ہیں۔ کیسے آپ پلیڈو سے چیزیں بنا لیتے ہیں، وہ لوہے سے ایسی چیزیں بنا لیتے تھے۔ تلواریں، خنجر، زرہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم جنگ میں پہنتے ہیں نا، لوہے کے کپڑے، یہ سارا کچھ وہ ایسے لوہے سے بنا لیتے تھے جیسے ہم پلیڈو سے کوئی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے طاقتور تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا،
یعنی کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی تھی، جیسے حضرت سلیمان کہتے تھے ویسے چلتی تھی۔ وہ کہتے تھے دائیں سے بائیں کی طرف چلو تو وہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے تیز چلو تو آندھی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہلکا ہلکا چلو، ہلکی ہلکی ٹھنڈی مزیدار ہوا چلتی تھی، اور وہ اسی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ ہوا انہیں اٹھاتی تھی اور وہ اسی طرح ہوا سے ہی چلتے ہوئے بغیر کسی جہاز کے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنا کوئی 1 مہینہ چلتا ہے۔ کیسی مزے کی بات ہے نا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور بھی طاقت تھی، صحیح کہ سپرمین تھے وہ۔ ان کے پاس ایسی طاقت تھی کہ ان کے لیے بہت سارے جن کام کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ جن ایسے تھے جو ایک سمندر کے اندر غوطہ لگا کے سمندر سے موتی نکالتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، اونچی اونچی بلڈنگز بناتے تھے۔ اتنے زیادہ جن تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔